اس کلام سے کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ ہم اپنی محفل نعت میں کچھ بیان بھی کرتے ہیں، اگرچہ مختصر ہی ہوتا ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی بات کرتے ہیں، کبھی ان کی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے دو ثنا خان بھی ہمارے ساتھ ابھی باقی ہیں انشاءاللہ، ہمارے آصف بھائی اور ہمارے عدنان بھائی، یہ بھی اپنا کلام سنائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت اہم بات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ماہ شعبان المعظم ہم پر جلوہ فکن ہے، اور یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، قاریوں کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، استغفار کرنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، آنسو بہانے کا مہینہ ہے، اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے روزوں کی پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس مہینے میں ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، کوشش کی ہے کہ 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا جائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 313 مرتبہ کی عادت تو ہر ایک کو بنانی چاہیے، اور اس کی پریکٹس ماہ شعبان سے کریں تو ماہ رمضان میں انشاءاللہ آپ کی درود پاک پڑھنے کی عادت اور پختہ ہو جائے گی، اور پھر اس کو پورے سال پر اس عادت کو آپ برقرار رکھیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ کی تفسیر درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین۔ آپ اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں علامہ اوزاعی کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا ایک بزرگ جو نابینا تھے وہ قبرستان تشریف لے گئے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں اور جو حاضرین ہیں نہایت توجہ کے ساتھ ان باتوں کا ذکر ہوگا کہ بعد انتقال جب لوگوں نے مردوں سے کلام کیا، قبر والوں کا حوال گویا ان پر منکشف ہوئے، کبھی خواب میں اور زیادہ بیداری کے واقعات ہیں۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں اگر ہم توجہ کریں گے اور غور سے سنیں گے۔ چنانچہ فرمایا علامہ اوزاعی نے کہ ایک بزرگ جو تھے، وہ جو نابینا تھے، وہ قبرستان تشریف لے گئے، قبر والوں پر سلام کہا اور قبر والوں کے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردے کی روح لوٹا دی۔ اس مردے نے اس بزرگ سے عرض کیا کہ اے دنیا والوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم مہینے میں 4 حج کرتے ہو۔ تم کیسے خوش نصیب ہو کہ تم مہینے میں 4 حج کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، 4 کہاں سے ہو گئے؟ ایک مہینے میں، وہ بھی بھلا۔ تو اس مردے نے جواب دیا، اس نے کہا نماز جمعہ ادا کرنے سے کیا تم نہیں جانتے کہ نماز جمعہ ایک مقبول حج ہے؟ اندازہ لگائیے جمعہ کی بھی فضیلت کہ کتنی بڑی نعمت ہے جمعہ، اور جمعہ حدیث کے مطابق مسکینوں کا حج ہے۔ فرمایا آپ نے، اس بزرگ نے اس مردے سے کہا کہ تم نے اپنے اعمال میں کس کو بہتر پایا؟ تم تو دنیا سے چلے گئے، مگر تم نے کس چیز کو اپنے عمل میں بہتر پایا جو تم نے دنیا میں کیا؟ تو اس مردے نے جواب دیا استغفار کو، اللہ سے مغفرت مانگنے کو، توبہ کرنے کو ہم نے اپنے عمل میں بہتر پایا۔ یہاں استغفار کی فضیلت بھی سنیے، اس سے واضح ہوئی، اور اس بات کا بھی اندازہ لگائیے جو آخری بات انہوں نے کہی۔ اس مردے نے ان بزرگ سے جو بات کہی کہ ہم نے اپنے اعمال میں سب سے بہتر استغفار کو پایا، اور کہا مگر اب دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیکی بڑھ نہیں سکتی، نہ کوئی گناہ کم ہو سکتا ہے۔ اس مردے کے لیے تو دروازہ بند ہے، مگر ہمارے لیے ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور جو حاضرین غور کریں، جو ہماری زندگی باقی رہ گئی ہے، ہم ذکر کر سکتے ہیں، نیکیاں بڑھا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں، درس دے سکتے ہیں، جو ہے وہ ذکر اللہ کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں،
مگر وہ مردہ کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے دروازہ کلوز ہو چکا ہے، بند ہے، اب ہماری کوئی نیکی بڑھتی نہیں اور کوئی گناہ ہمارا کم نہیں ہوتا۔ اب یہاں دو باتیں ہمارے لیے ذہن نشین ہم نے کرنی ہے، ایک تو استغفار کی فضیلت معلوم ہوئی، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی، دوسری ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس زندگی کے اندر جو کچھ کرنا ہے ہم اس زندگی کے اندر کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر پچھتاوا ہو۔ استغفار کے متعلق فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی کر دے گا اور ہر غم سے آزادی دے گا اور اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ تو جو استغفار کرتے ہیں، جو استغفار پڑھتے ہیں، جو اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے غم کو دور کر دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے لکھنے والے فرشتے اس کے گناہ، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ بھول جاتے ہیں کیونکہ ہاتھ گواہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے ہاتھ بھی گواہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں بھی گواہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی گواہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں میں ان لوگوں کو دعوت فکر دوں گا، غور کریں جو اپنے ہاتھوں سے یوٹیوب پر غلط چیزوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں، جو تنہائی میں بیٹھ کر غلط پوسٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو گندی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ ہاتھ کی انگلیاں گواہی دے دیں کہ یہ شخص تو گناہ بھری فلمیں اس ہاتھوں سے دیکھا کرتا تھا، اس ہاتھوں کے ذریعے دیکھا کرتا تھا، یہ آنکھ سے گناہ کیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں استغفار کو لازم کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، توبہ اور مغفرت کا سوال کرنا ہے۔ استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفار دراصل اللہ سے مغفرت کا سوال ہے۔ ایک اور واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فقیر کو میں نے قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کھولی، اسے مٹی پر لٹایا تاکہ اس کے غریب الوطنی پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اس میت نے آنکھیں کھول دی اور کہا اے ابو علی تو مجھے اس کے سامنے رسوا کرتا ہے جس نے مجھے ناز کی عادت ڈالی۔ میں نے کہا ہے میرے سردار کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی؟ اس نے کہا ہاں میں زندہ ہوں اور اللہ سے محبت کرنے والا ہر شخص زندہ ہوتا ہے، اور میں اپنے مرتبے کے سبب کل بروز قیامت تمہاری مدد کروں گا۔ اب دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مر کر بھی جیتے ہیں، بلکہ یہ تو ایسے ہوتے ہیں، ایسا نفع دیتے ہیں۔ علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک کفن چور کا واقعہ لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، بڑی نیک تھی، لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، کفن چور بھی اس جنازے میں شریک ہو گیا، اس نے بھی جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد وہ قبرستان پہنچ گیا اور اس نے قبر کا نشان لگا لیا۔ جب لوگ چلے گئے اور رات کی تاریکی میں اس نے جا کر قبر کھودی تو وہ خاتون کہنے لگی سبحان اللہ، کیا بخشا ہوا مرد بخشی ہوئی عورت کے کفن چراتا ہے؟ کفن چور نے کہا تم بخشی گئی، مگر مجھ جیسا پاپی اور کفن چور گناہگار کیا وہ کیسے بخشا گیا؟ تو اس خاتون نے کہا، اس نیک بخت نے کہا تم نے میرا جنازہ نہیں پڑھا، میرا جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور تو بھی میرے جنازے میں شامل تھا۔ یہ سن کر اس کفن چور نے مٹی واپس ڈالی اس قبر پر اور سچی پکی توبہ کر کے واپس لوٹا۔ غور کیجئے یہاں کہ ایک میت کے ذریعے زندوں کو فائدہ پہنچا۔ بات کہتے ہیں نا مردے سے فائدہ نہیں پہنچتا، مردہ نیک ہونا بعض اوقات تو اس سے جو ہے وہ جنازہ پڑھنے والوں کی بعض اوقات مغفرت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات
بلکہ یہ تو فضیلت میں ہے، یہ اتنے لوگ ہوں گے تو میت کو فائدہ پہنچے گا۔ تو جنازہ جو پڑھتے ہیں وہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں گویا، اس کے بعد بھی دعا کی جاتی ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ نیک ہوتا ہے اور اس نیک جنازے کے صدقے میں جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم بن شائبان تھا کہ ایک نوجوان کہتے ہیں میرے ساتھ رہنے لگا، اس کا انتقال ہوا، میں غمگین ہوا، میں نے غسل کا ارادہ کیا، مجھ پر غم کا غلبہ تھا، میں نے بائیں جانب سے غسل شروع کیا، اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دائیں جانب پھیر دیا۔ میں نے کہا بیٹا تم نے ٹھیک کیا، غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ سیدنا ابو یعقوب سوسی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک مرید کو غسل دیا تو تختہ غسل پر اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، میں نے کہا بیٹا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، میں جانتا ہوں کہ تم مردہ نہیں ہے، یہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ اس طرح سیدنا یعقوب بن سوسی ایک اور جگہ فرماتے ہیں میرا ایک مرید میرے پاس مکہ مکرمہ آیا اور ایک دینار دیتے ہوئے کہا استاد محترم کل ظہر کے وقت میرا انتقال ہو جائے گا، یہ دینار رکھ لیجئے، آدھے دینار سے میری قبر اور آدھے دینار سے میرا کفن کا انتظام کیجیے گا۔ اگلے دن وہ ظہر کے وقت آ کر طواف کرنے لگا، پھر کچھ پیچھے ہٹا اور انتقال کر گیا۔ جب میں نے اسے قبر میں اتارا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور میں نے کہا کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ وہ بولا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں اور اس سے محبت کرنے والا ہر شخص زندہ ہوتا ہے۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دن مکہ مکرمہ کی کسی گلی سے ہم گزر رہے تھے، ایک نوجوان کو خراب کردار کی وجہ سے لوگ گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ اس کی ماں روتے ہوئے آئی اور لوگوں سے اپنے بیٹے کی سفارش کی۔ آپ نے ان بزرگ نے لوگوں سے فرمایا میری ضمانت اس عورت کے حوالے کر دو۔ چند دن بعد آپ کی اس عورت سے ملاقات ہوئی تو اس نوجوان کا حال دریافت کیا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، اس نے وصیت کی تھی کہ میری موت کی خبر پڑوسیوں کو بھی نہ دینا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں، اور مجھے دفن کرنے کے بعد میرے رب کے حضور میری سفارش کرنا، لہذا میں نے کسی کو بغیر بتائے اسے دفن کر دیا، اور جب میں واپس پلٹنے لگی تو مجھے اس کی مغفرت کی بشارت ملی۔ حضرت علامہ یعفعی بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں ایک نیک شخص کے متعلق انہوں نے نقل کیا کہ وہ کبھی کبھی اپنے والد کی قبر پر جا کر اپنے والد سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں غور کیجئے کہ اللہ کے جو بندے نیکوکار ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ قبر میں ان پر رحمت فرماتا ہے۔ بعض بزرگوں کے متعلق ان کو قبر میں قرآن دیا گیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مگر زندوں کے لیے کیا نصیحت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنت البقیع سے گزرے، قبر والوں پر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، ہمارے پاس تمہارے لیے چند خبریں ہیں، تمہاری عورتوں نے شادیاں کر لی، تمہارے جانے کے بعد تمہاری عورتوں نے شادیاں کر لی، تمہارے گھروں میں نئے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ تو غیب سے آواز آئی اے عمر ہم سے بھی کچھ سنیے، ہمارے پاس بھی گویا کچھ خبریں ہیں، ہم نے جو آگے بھیجا تھا ہم نے اسے پا لیا، اور جو رائے خدا میں خرچ کیا اس سے نفع اٹھایا، اور جو پیچھے چھوڑ آئے اس میں نقصان ہی ہاتھ آیا۔ مانگے شابان صدق مولا، مغفرت کی تو خیرات دے دے، مانگے شابان کے صدق مولا،
کریم ہمیں ماہ شعبان کی قدر نصیب فرمائے. ابھی ہمارے پاس زندگی ہے اور وقت ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا مدینہ منورہ کے قبرستان تشریف لے گئے. آپ نے بھی قبر والوں کو سلام کیا. سلامتی ہو تم پر قبر والوں, اللہ کی رحمت ہو. تم ہمیں اپنی خبریں سناؤ گے یا پھر ہم تمہیں بتائیں؟ اتنے میں قبر سے آواز آئی, وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے امیر المومنین, آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے بعد کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا, مولا کائنات نے تمہاری بیواؤں نے شادیاں کر لیں, تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے, اولاد یتیموں میں شمار ہو گئی, اور تمہاری پختہ عمارتوں میں اب تمہارے دشمن رہائش پذیر ہیں. یہ خبریں تو ہمارے پاس ہے, اب تم اے قبر والوں تم اپنی سناؤ. ایک قبر سے آواز آئی, ہمارے کفن پھٹ گئے, بال بکھر گئے, کھالیں جڑ گئیں, آنکھوں کے ہلکے رخسار پر بہ نکلے, اور نتنوں سے خون اور پیپ جاری ہو گیا. اور جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ ہم نے پا لیا, جو پیچھے چھوڑا ہے اس میں نقصان اٹھایا, اور ہم اپنے اعمال میں گرفتار ہو گئے. مدنی چینل کے ناظرین, قبر والوں کے حوال ہم نے سنے, جو بات اور جو نصیحت قبر والے نے کی نا, کہ اب وقت ختم ہو چکا, دروازہ بند ہو چکا, نیکی بڑھتی نہیں, گناہ کم نہیں ہوتے. اس سے پہلے کہ ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر, اور وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم غسل نہیں کریں گے, لوگ غسل دیں گے. اس وقت ہم کپڑے نہیں پہنیں گے, لوگ پہنائیں گے. اس وقت ہم چل کر نہیں جائیں گے, کاندھوں پر اٹھائے جائیں گے, اور اس اندھیری کوٹھلی کی طرف لے جایا جائے گا, اس قبرستان میں لے جایا جائے گا جہاں دن میں اکیلے جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا. اس سے پہلے کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے, اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے, ہمیں جاگنا ہوگا. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی فکر دیتا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کر لیں. مدنی قافلے میں سفر کے ذریعے, اجتماعات کے ذریعے, اچھی صحبت کے ذریعے آ جائیے دعوت اسلامی میں. آپ ہی کیے دعوت اسلامی. ڈیفنس میں رہنے والے اسلامی بھائی فیضان اسلام میں جو یہاں قرب جواہر میں رہتے ہیں, درس میں شریک ہوں, ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شریک ہوں, فیضان مدینہ کے اندر آ جائیے اور مدنی چینل کے ذریعے اپنی اصلاح کی صورت کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. ہمارے آصف بھائی